الصلاة والسلام على رسوله أرسل على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرمین شریفین کی حاضری کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہم اس کے پاک گھر میں مبارک دن جس دن کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے عید کہا ہے ہم جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھ سمیت آپ سب کو اپنے پیارے گھر اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بادب حاضری بار بار نصیب فرمائے اور جتنے احباب میسیجز کے ذریعے کومنٹس کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بالمشافہ بالواسطہ بلا واسطہ جنہوں نے مجھے پیغامات پہنچائے میں نے امانت سمجھ کر ہر ایک کا پیغام سلام اور دعائیں وہاں دعائیں بھی کی اور سلام بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام کے پیش کی اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ سعادت ہے کہ حضور کے امتیوں کے پیغامات اور ان کے سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچانے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ بنفس نفیس آپ احباب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے زندہ رکھے تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں موت آئے تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں اللہ کریم ہر ایک کا خاتمہ بالایمان فرمائے حاضرین کرام میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 128
حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے رسول۔ حاضرین کرام، یہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے ہیں نا، جاءکم، کئی مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تشریف لائے، جیسا کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف تشریف لایا اللہ کی طرف سے نور۔ پھر اسی طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسی طرح قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی تشریف لایا کے الفاظ بتا رہے ہیں آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو۔ دیکھیں نا، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پیدا ہوا، پیدائش ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آج پیدا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا جاءکم، تشریف لائے، اس کا مطلب ہے ان کی حقیقت پہلے کہیں تھی، حقیقت پہلے سے موجود تھی۔ اور یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور اس حدیث کو علماء دیوبند نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، اور آج تک میں یہ نہیں کہتا کہ آج وہ مانتے نہیں، آج بھی وہ مانتے ہیں، اس بات کا انکار وہ نہیں کرتے۔ جو ان کے علماء ہیں، عالم ہیں، جنہوں نے ان کو پڑھا ہوا ہے اپنے اکابرین کو، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ یہ پوچھنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ مشارق و مغارب کا رب ہے، خالق ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، پہاڑ اس نے بنائے، جن انس چرند پرند ہر چیز کا وہ خالق ہے، اس نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ بات سمجھ آگئی؟ تو پہلے بھی آپ کئی بار مجھ سے یہ سن چکے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت سب سے پہلے بعثت، تشریف آوری، پیدائش، یہ سب سے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کل کائنات، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری رسول اور نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ختم نبوت کی مور لگا دی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب مور لگ جائے نا، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ڈاک آتی ہے، خط آتا ہے، کوئی بھی پارسل ہوتا ہے، اس کے اوپر محکمہ ڈاک والے ہوں، کوریئر والے ہوں، وہ ایک سٹیمپ لگاتے ہیں۔
ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. اگر اس کو دیکھیں نا تو جہاں سے وہ بند ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے. اگر وہ سٹیمپ ادھر ادھر ہونا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یار میرا لفافہ تسی کھولیا تے نہیں. تعزیرات پاکستان کے تحت اگر اس کو کسی نے چھیڑا ہوگا تو اس کے اوپر آپ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں, آپ انصاف مانگ سکتے ہیں کہ اس نے زیادتی کیا اور اس کو جرم ثابت ہونے پر سزا بھی مل سکتی ہے. اب جو تمہارے ڈاک کی مور کو توڑے وہ تو مجرم ٹھہرا, تو جو اللہ کی لگائی ہوئی ختم نبوت کی مور کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ جو ڈاک کی مور کو توڑتا ہے وہ ہمارے ملک کے قانون کا مجرم ہے. جو ختم نبوت کی مور کو توڑتا ہے وہ خدا کے قانون کا مجرم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی, یہ شان یہ عظمت حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, آخر میں بھیجا. اور نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرے, جس سے اللہ باتیں کرے, پردے میں رہ کے کرے, فرشتے کے ذریعے کرے, آگ میں سے بول پڑے. جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو اس میں سے آواز آئی, موسیٰ گھبرائے, فرمایا ڈر نہیں میں تیرا رب ہوں. آگ میں سے بول پڑے. چاہے تو طور پہ بلا لے وہاں باتیں کرے, چاہے تو جبریل کو بھیج کے بات کرے, فرشتوں کے ذریعے کرے, چاہے تو لامکان کی بلندیوں پہ بلا کے بار بار یہ ارشاد باری تعالیٰ ہو قریب آؤ, ادنو منی ادنو منی, محبوب آگے بڑھتے جائیں, آواز آتی رہے ادنو منی, اور قریب آئی اور قریب آئی اور قریب آئی, حتیٰ کہ پھر فتانا قاب قوسین او ادنا, پھر اتنا قرب ملا. پھر یہ شان کس کی ہے؟ یہ ختم نبوت کے تاجدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور پھر یہ جو کلمات میں نے تلاوت کی, قاری اخلاق صاحب یہاں تشریف فرما ہے, یہاں لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایک قرات میں انفسکم کی جگہ انفاسکم بھی آیا ہے, انفاسکم. اب یہاں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے پاس تم میں سے شانوں والے رسول تشریف لائے. یہ انفسکم تم میں سے, اور انفاسکم کا مطلب ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں نفیس تر رسول تشریف لائے. نفیس تر. اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر حضرت ابی بن کعب سے ایک روایت نقل کی کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت نہیں آئی, یعنی یہ آخری آیت ہے. یہ جو امام حاکم نے نقل کیا میں وہ عرض کر رہا ہوں. ویسے علماء کا جس پہ اتفاق ہے وہ آیت کون سی ہے سب سے آخری, وہ سورہ المائدہ کی آیت ہے جو پارہ نمبر 6 میں ہے اور آیت نمبر 3 ہے, جو شروع ہو رہی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سے. اور اس آیت کے اندر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. زیادہ مشہور یہی ہے, یہ قول ہے, لیکن امام حاکم نے اس کے حوالے سے بھی نقل کیا, میں نے عرض کر دیا. کمال کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول تشریف لائے شانوں والے. اچھا وہ رسول عزیز علیہ ما عنتم, رب تعالیٰ فرماتا ہے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. اب اس کا مطلب جو پڑھے لکھے چلیں وہ تو سمجھ گئے, جو سادہ بندے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, یعنی تسی اوکھے ہو نا, پریشانی توانو ہوئے تے تسی اتنے پریشان نہیں ہوندے جنہ توڑا رسول پریشان. یہ رب فرما رہا, آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنا تمہاری مشقت تمہاری پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوجھ محسوس ہوتی ہے. یار اگر ہمیں دنیا میں بوجھ ہم پہ آئے, پریشانی آئے,
حضور برداشت نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں، تو سب سے بڑی مشکل قیامت میں آئے گی، تو مصطفیٰ غلاموں کی وہ مشکل کیسے برداشت کریں؟ اچھا پھر حریص علیکم، حریص یہ لفظ عام ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کا ترجمہ ہے لالچ، ہمارے لیے، لیکن وہاں ہستی کون سی ہے؟ یہاں الفاظ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب فرماتا ہے کہ وہ رسول پریشان تم ہوتے ہو، گراں ان پہ گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے حریص نہایت چاہنے والا۔ یہ ادب والا ترجمہ ہے، یہ بریلی کا امام کر سکتا ہے، کسی بے ادب کو کیا پتا، کسی بے ادب کو کیا پتا کہ ادب کس کو کہتے ہیں۔ اگر ادب سیکھنا ہے تو آ احمد رضا کی مجلس والوں کے پاس آ جا، تجھے پتا چلے کہ نبی کا ادب کیا ہے، نبی کی آل کا احترام کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کی محبت اور احترام۔ یہ احمد رضا کے در سے ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ترجمہ ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ اور آخری دو جو اوصاف ہیں وہ سنیے گا۔ رب فرماتا ہے رؤوف الرحیم، رؤوف کا معنی بھی مہربان ہے اور رحیم کا معنی بھی مہربان ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے بھلائی کے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر کمال مہربان، مہربان مہربان مہربان۔ اب یہ جو صفتیں ہیں نا یہ اللہ کی ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ایسے ہی ہے قاری صاحب، یہ اوصاف اللہ کے ہیں، یہ صفتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے اس مقام پر اپنے محبوب کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، کیونکہ رؤوف مہربان ہے، رحیم بھی مہربان ہے۔ اللہ نے یہ دونوں الفاظ اپنے محبوب کے لیے قرآن میں استعمال فرمائے، تو یہاں حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وہ اس آیت کے تحت لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا، یہ کمال تکریم ہے، اور یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ ختم نبوت کے تاجدار کے سوا اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں۔ یہ شان میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اسی لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی انفرادیت تمام نبیوں میں اس کو واضح کیا گیا، بلکہ توبہ کی جو آخری آیت ہے بڑی مشہور ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ منہ پھیرے، یعنی منافقین، مشرکین، اب اس کو لے کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ ذرا سنیے گا، کیونکہ میں مخالفت کا قائل نہیں ہوں، اختلاف کا قائل ہوں۔ مخالفت جو ہوتی ہے نا اس میں ذاتیات ہوتی ہیں، جب کوئی عالم ہو، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی بندہ ہو، کسی کی تردید کر رہا ہو، کسی کی بات کا رد کر رہا ہو، وہ کہے جی میں تنو چنگی طرح جاندہ، تو فلانے ہیں، تو کتھے پڑھے ہیں، تو کی یہ وہ، اگر ایسی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے یا کوئی غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے علمی رد کرتے ہوئے، سمجھ لیں وہ ذاتیات پہ اتر رہا، اس کو کہتے ہیں مخالفت۔ اختلاف ہوتا ہے علمی اختلاف۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، پیچھے فقل شروع ہو رہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا سے، اب ترجمہ کہاں سے اٹھایا؟ قل حسبی اللہ کا، کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، انہوں نے تو لکھا اے محمد آپ کہہ دیجئے، انہوں نے یہ لکھا ہے آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے،
آپ نے ترجمہ پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, دکانوں پہ سٹیکرز بھی لگے ہوتے ہیں. اب اس کا وہ تاثر کیا دینا چاہتا ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے اور تم رسول سے مانگتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہمیں رسول کافی ہے, جبکہ ہم نہیں کہتے. تم کہتے ہو ہمیں صرف اللہ ہی کافی ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ بھی کافی ہے, رسول بھی کافی ہے. اب تم کہو گے یہ بات تم نے کہاں سے نکالی, یہ تو تمہیں احمد رضا نے دی. میں نے کہا نہیں, احمد رضا کو تو 100 سال ہوا ہے. کہتے ہیں پھر 200 سال ہوئے ہوں گے. میں نے کہا نہیں. 300 سال, 400, 500, 1000. میں نے کہا نہیں. کہا یہ کب سے ہے؟ میں نے کہا یہ 1400 سال پہلے سے ہے. کہتے ہیں یہ عقیدہ کس نے دیا؟ میں نے کہا امت کا پہلا مسلمان کون ہے؟ کہا صدیق اکبر. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ عقیدہ ابو بکر صدیق نے دیا, جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. نبیوں کے بعد بشریت میں جو افضل ترین ہے وہ صدیق اکبر. یہ عقیدہ وہ دے رہے ہیں. کہاں پر؟ میں نے کہا جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فنڈ اکٹھا کیا تو صدیق اکبر گٹھڑی لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لی اہلک, ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ, میں گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اب اگر آج کوئی کہے میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے, وہ تو ہو گیا بریلوی. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, مسلک ہمارا اہل سنت ہے. ہم بریلوی نہیں ہیں, یعنی بریلوی مسلک نہیں ہے. بریلوی ہونے سے میں انکار نہیں کرتا, کیونکہ میں سیالوی بھی ہوں, گولڑوی بھی ہوں, بریلوی بھی ہوں, قادری بھی ہوں, چشتی بھی ہوں, نقشبندی بھی ہوں, صدیقی بھی ہوں, فاروقی بھی ہوں, عثمانی بھی ہوں, حیدری بھی ہوں, حسنی بھی ہوں, حسینی. ہم اس بات سے نہیں چڑھتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مسلک اہل سنت و جماعت ہے, ہمیں کہتے ہیں بریلوی. کیوں جی؟ وہ جی کیونکہ یہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں کہوں میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے, میں تو ہو گیا بریلوی. اگر یہی بات ابو بکر صدیق ہیں تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے انگوٹھے چومے, آپ نے چومے. ہم حرم شریف مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوتے تھے نا, تو اذان ہوتی, ہم انگوٹھے چومتے, سجے کبے سانو کہتے یہ نیکی کی. اچھا پھر کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ سانو پتہ لگ جائے بھائی شاید پاکستان تو جڑی مخلوق گئی ہوندی بھائی اونا ہی چونے, پھر اسی چنگا آواز بھی چنگی کٹ دے, اینو پتہ لگے بھئی یہ نہ سمجھی کہ یہ عقیدہ صرف سرگو دے, تاکہ ساڑھا مدینے بھی یہی عقیدہ. میں نے کہا میں نے چومے تو تو نے مجھے بریلوی کہہ دیا. اگر یہی بات تمہاری کتب سے ابو بکر صدیق سے ثابت کر دوں تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ سمجھ آئیے بات. تو حاضرین کرام, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اس میں کوئی شک نہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. جب آگ میں تشریف لے کر گئے, جبریل نے پوچھا کوئی حاجت ہے تو بتائیے. اب کوئی کہے کہ نبی فرما رہے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, تو پھر آپ امتی ہو کے کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اس کا ماقبل کیا ہے, یا اس کا شان نزول, اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب اس کا پس منظر تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, کفار ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں, تو رب فرماتا محبوب ہے نا دی پرواہ نہ کر. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, محبوب منہ پھیر دیں تے پھیرن دے, انہاں دی پرواہ نہ کر, انہاں نو کہہ مینوں تہاڈی لوڑ نہیں, میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی. یہ تو محبوب کے لیے اصل بات یہ ہے. اب یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اللہ کی عزت کی قسم, منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں, قرآن کریم میرے سامنے پڑھا,
ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت سچا اور سچا مسلک، سچا سچا مسلک۔ اور میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا، حتیٰ کہ میں عراق میں بھی گیا، وہاں روافض کی حکومت ہے، مزارات پہ قبضہ روافض کا ہے۔ میں کربلا گیا، نجف اشرف گیا، اور کوفہ گیا، بغداد گیا، ان تمام قازمین گیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، وہ غار جہاں خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں نے وہ مقام بھی دیکھا۔ آگ جہاں پر آپ پہ گلزار ہوئی، اس مقام کو بھی مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی، میں نے اس کی زیارت کی۔ جس جگہ پہ میں گیا، حتیٰ کہ میں عرض کر رہا ہوں، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، بغداد شریف، کوفہ، ان تمام علاقوں میں گیا جہاں جہاں مساجد ان کی یعنی زیر کنٹرول ہے روافض کے، میں خود مصلی پہ محراب میں کھڑا ہو کے میں خود جماعت کراتا تھا۔ میرے گواہ بندے موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، آپ کے وہ چچا میرا خیال ہے لیاقت صاحب، ان سے پوچھ لیجیے، شاید میرے پاس تصویریں بھی ہوں گی، یہ نواز صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے، ان سے بھی پوچھ لیں، میرے پیچھے آپ نے نمازیں وہاں پڑھی ہیں۔ اچھا، ان کی جماعت ہو رہی ہوتی، ہم سائیڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی مہربانی کچھ نہیں سن کہہ، وہ اپنی جماعت کرا لینا، انہوں پاسے ہونا تھے، میں مسلح تھے آگے، پھر سنیا میرے پیچھے پڑھنی ہم نے، اور بالکل وہاں بڑی باریکی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، مسلک حق اہل سنت و جماعت سے سچا سچا مسلک ہے ہی کوئی، حق مسلک یہی۔ آپ میں کافی احباب ہوں گے جنہوں نے مدینہ شریف حاضری دی، ابھی یہ آپ بھی تشریف فرمائے، ڈاکٹر لطیف صاحب ہیں جو ریسنٹلی، مزمل صاحب ہیں، آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، سلطان صاحب ہیں، فاروق سیالوی ہے۔ ہم نے دیکھا وہاں پہ امام کے آگے ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کروا رہا ہے امام، ہزاروں لوگ امام کے آگے۔ میں بڑا لبیا بھی میں وہ لال رومال اللہ لب جائے تو میں انہوں کہاں کہ بھئی حضور دی تعظیم نو شرک آکھن آلیا، جنہ چیزاں دی ضرورت ہے وہ تسی ڈسکس کیوں نہیں کر دے؟ ہزارہ لوگاں دی نمازاں خراب ہو رہی ہیں، امام دگے کھلوتے ہیں اور خود کھڑا کر رہے ہیں، ادھر آجو، ادھر کھڑے ہو جائے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ امام پیچھے کھڑا ہے، مخلوق آگے کھڑی ہے، مقتدی آگے کھڑے، وہ مقتدی نہیں، وہ تو مقتدا ہو گئے۔ کیوں جی؟ یعنی تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ وضو ٹھیک نہیں کرتے، ایک چھوٹے جی پانی والی بوتل نال اینج کیتا چلو لتاں نو رگڑے آتے شامل ہو، آج تک وہاں کسی نے نہیں ٹوکا یار توڑا تو وضو نہیں ہوا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ دھونے کا حکم ہے۔ فَغْسِلُوا کا کیا مطلب ہے؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، جو قرآن کے خلاف چل رہا ہے تم اسے کچھ کہتے ہی نہیں، ستے پہنے خراٹے مار رہے ہیں، اذان ہوئی اٹھ کے بیٹھ، اکھا ملی، جماعت کھڑی ہوئی، نیند دیتی، ان کو کوئی نہیں کہتا بھائی تھوڑی تے نماز نہیں ہوئی، جاؤ جا کے وضو کرو، بس حضور کے روزے کے سامنے ہاتھ باندھ لو، حجی کعبہ ادھر، کب ادھر سے نہیں ادھر منہ کرو۔ وہ عمر صاحب تھے، ایک بزرگ تھے یہاں جمعہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک سال نا وہ ادھر بحث کر رہے تھے، میں مسجد نبی سے نکل رہا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی کیا ہوا؟ کہتا میں نے کہندا کہ کعبے المو کا، میں کہا بھائی میں ادھر منہ کیتا جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے۔ میں کہا بابا بڑی جرت کی تھی، انہیں کہا بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی، توفیق دے دی تھی، میں کو منافق تھوڑی ہے۔
میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ، اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پتہ ہے آپ کو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایوان ایران ہل گیا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ جو فارس میں جب حضور پیدا ہوئے زلزلے آئے، وہ 14 کنگرے بھی گر گئے، ہر چیز اور بت بھی منہ کے بل گر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ تو اللہ نے جو شان، جو شوکت، جو عظمت میرے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ کسی اور نبی اور رسول کو وہ شان، وہ عظمت، وہ شوکت او ٹوراں رب کسی اور نو دتیاں۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ، احمد رضا کا نام آتا ہے تو عشق مصطفیٰ کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ ہون میں نو کہنے دی ضرورت نہیں کہ تسی میرے نال پڑھیں، نہیں نا ضرورت، ہر باری کہنا بھی نہیں چاہیے، تو انہوں آپ پڑھنا چاہیے۔ ہر بندہ کہے ہمارا نبی، بس محبت نہ پڑھ لینا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ساری مخلوق کی جو ولی اچھے تے ولیاں جو رسول اچھے تے رسولیں جو کون اچھا سنو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اسے جیسے اچھا، ہے اسے جیسے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، نبی آئے، رسول آئے، تشریف لے گئے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اب ادب دیکھیے نا، نبیوں کو تارے کہا، تمام نبیوں کو اعلیٰ حضرت نے تارے کہا، تو تارا ڈوبتا ہے نا، تارا ڈوبتا ہے،
اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا چھپ گئے، یہ کیوں نہیں کہا ڈوب گئے؟ ادب دیکھیے نا، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کے لیے مکرو بمکر اللہ، معاذ اللہ کافروں کے لیے بھی ترجمہ مکر کرے اور اللہ کے لیے بھی مکر کرے، ان کو کیا پتا ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ جن کو رب کے احترام اور ادب کا نہیں پتا، اس کو مصطفیٰ کے حیا کا کیا پتا؟ اعلیٰ حضرت اس لیے یہاں ڈوب نہیں کہہ رہے، ڈوبنا نہیں فرما رہے، کیونکہ نبیوں کو تارے کہا جائے، ادب کو ملحوظ رکھا۔ اچھا کوئی کہے اگے تے کیا ہے ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، میں نے کہا وہاں ڈوبنے کی نفی ہو رہی ہے، یہاں اس بات ہے، وہاں نفی ہے، اس لیے آپ نے اس ادب کو ملحوظ رکھ کے کہا کیا خبر کتنے تارے کیے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی، زمانے بدلے، کلمے بدلے، شریعتیں بدلی، قرنوں بدلی، رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ ذرا آواز آئے، ریکارڈنگ میں آپ کی آواز پہنچے، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ ذرا توجہ، ایک شعر آ رہا ہے، میں نے شروع میں بانا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، عرش بھی نیچے، حضور کا قدم اوپر۔ اعلیٰ حضرت یہاں فرماتے ہیں جس کو شایع ہے، جدی شان دے لائے جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، وہ کون ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا۔ سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ حضور کے نور کو۔ اب اعلیٰ حضرت یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد ہے آپ کو شعر؟ نہیں یاد؟ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، آئے آخر میں تھے کب سے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نور اول کا جلوہ ہمارا، نور اول کا جلوہ، نور، اور اسی نور کی خیرات سے تمام انبیاء، تمام فرشتے، میں جو نہیں مانتے نا میں ان کی کتاب سے دکھا دوں گا، سنی تو مندہ ہے، جے مندے تو سبحان اللہ آپ کو گل سن، بھئی جو نہیں مانتا وہ چپ کرے نا، تو پھر اگر اس کو چپ لگ گئی ہے تو چپ رہے، بعد میں مجھ سے حوالہ لے لے میں دکھا دوں گا، نشر التیب سے دکھا دوں گا۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش ایک کلام لکھیا تے میاں صاحب قاری اخلاق صاحب واسطے، تے انہاں کو اجازت لے کے میں شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سب نور او سید نورو، سب نور او سید نورو، اس دا نور حضورو، اس نو تاج عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ تورو، کل کائنات حضور کا سید۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے صدقے کل کائنات بنی نا، وہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے جانتی اور پہچانتی نہ ہو۔
کافروں کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے محبوب یہ اتنا اپنے جمعیاں نو نہیں جان دے جنہ تینوں جان دے، خاص کر یہ یہود و نصارہ۔ میں کوشش تے ہوندی ہے، جذبات بھی بڑے ہوندے نے لیکن کنٹرول کر لیں گے۔ وہ جڑے ساری زندگی سانو آدھے اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کرو، ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ اسی حقیقی کارساز مددگار اللہ نو مندے۔ میں حیران ہوں بھئی ساری زندگی سعودیہ دے اندر سانو روزہ رسول المنہ کر کے منگن نہیں دیتا گیا، شرک اللہ ہی سے مانگو، انہوں نے اپنے شہزادے امریکہ کو مانگا، وہ اللہ کو نہیں نہ ڈردے جنہ امریکہ کو ڈردے، ہون تے سارے نو پتہ لگ گیا اسانو انگوٹھے نہیں چومن دیندے حضور دے ناں تے بڑی شرم دی گل ہے ٹرمپ نے کی دسیا بھی وہ کی چومدا رہیا شہزادہ۔ آپ کو پتہ ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، میں یعنی وضاحت ہی نہیں کر سکتا، تو سارے نو پتہ بھائی پتہ نہیں اگر گل غلط ہے تو تردید کیوں نہیں کردا، ویکھ لو اتنی جرأت نہیں کہ دی تردید ہی کر دے، اتنے ڈرتے ہیں اس سے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ جڑے دنیا داری تے جنہ دے بھروسے ہون، یعنی ساری زندگی سانو توحید کرن والے آپ اللہ وال رجوع ہی نہیں کرتے، کافروں کو ڈر رہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، اس وقت تک یہ تمہارے نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ انہاں سانو قرآن دا کی درس دینا جڑے آپ قرآن نہیں عمل کر دے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خارجی منہ کے بڑے میٹھے ہوں گے لیکن کردار کے فعل کے اتنی گندے ہوں گے، یہ حدیث ہے، کبھی اس پہ گفتگو کروں گا میں، ذرا توجہ کیجئے، نبی سے نہیں مانگ سکتے، او جی جب ظاہری حیات تھی نا اس وقت مانگ سکتے، وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا میں ایک حدیث وصال کے بعد کی اور حدیث بھی صحیح سنا دیتا ہوں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، توجہ ہے میری طرف، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، جانور ہلاک ہونے لگے، بچے تڑپ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی، یہ وہ بلال نہیں ہے جو مؤذن رسول تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوئے، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے مزار پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آقا بارش نہیں ہو رہی۔ یہ آنکھیں بند کر کے یہ بات کر رہے تھے، اونگ آگئی، آنکھ بند ہوئی تو مدینے دا تاجدار سامنے آ گیا۔ ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا، جی کردا تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا، سفنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیا باوا، دردی ماری اکھ نہ کھولا کتھے پھر بچھڑنا جاوا۔ سرکار خواب میں تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، حاضر کون ہے؟ بلال بن حارث۔ تو اونگ آ گئی، حضور خواب میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو، عمر کو میرا سلام کہنا،
اور عمر سے کہنا بارش آ جائے. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تے بارش برسنی شروع ہو. والا حضرت کا شعر ہے جی. دوری قبول و عرض کی بس ہاتھ بھر کی ہے. اس کا پہلی لائن کیا ہے؟ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی. دوری قبول و عرض کی بس ہاتھ بھر کی ہے. یعنی اتنا حضور دا عطا کرنا اتنا دور ہے, صرف تسی ہاتھ تھے نہیں کرنا ہے. منگن دی تے نوبت ہی نہیں آنی. منگنا پینے ہی نہیں, منگنا پینے ہی نہیں. دل میں آئی لو جی تھوڑا کام ہو. میں آپ بیتی آپ کو سناتا ہوں. منشی اللہ دیتا صاحب ہر سال پہلے میرے ساتھ جاتے تھے. انشاءاللہ پھر جائیں گے انشاءاللہ. اس واری درخواست پیش تے کیتی ہے, مہربانی کرو جی جلدی جلدی بلا لو. حضور نو عرض کیتی, رب نو نہیں عرض کیتی وے تو بلا. رب بلایا تے پھر منشی صاحب پھر سانو کتھوں لبنے. ادھر ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی کے سین میں, یعنی باہر جو باہر سین ہے جگہ, وہاں بیٹھے تھے 3-4 دوست تھے. تو ہمارے نہ دل میں شیخ مراد صاحب دل میں ہمیں ایک مراد پیدا ہوئی کہ البیک کھائیے. ہم نے اظہار بھی کیا. وہ میاں طاہر کمال سیالوی 117 چکر, ہاں وہ بھی ساتھ. ہم بیٹھے ہوئے ایک بندہ جی اسی گل کیتی یار البیک اتھے لین بڑی لمبی ہوندی ہے, کیویں لئیے یا کوئی یار کوئی طریقہ لاؤ, اتھے تے اتنا رش ہے جی میں فری بن رہے ہیں. ابھی باتیں کہ ایک کہ تو جا, دوسرا کہ تو جا, تیسرا کہ بہرحال عبید الرحمن وہ خوشاب والے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. اچھا کیا ہوا جی, ایک بندہ آیا اچھا خاصا, اس کا قد داڑھی وہ حلق کروایا ہوا ٹینڈ, یعنی عمرہ کیا تھا انہوں نے. یہ مدینہ شریف کی بات سنا رہا ہوں, عمرہ کر کے مکہ شریف سے آئے تھے جی. اس کی مونچھ بھی نہیں تھی, داڑھی تھی, چنگا بندہ. انہیں 2 شاپر نہ البیک دے چکے تھے, ساڑھے کولوں لنگیا, ساڑھے کولوں گزرے. میں کہو البیک تے آ گیا, بندہ کولوں گزر گیا. خیر وہ گزر گیا. میں کہ چلو ویکھ لیا ہے, سرکار عطا بھی کرنا. میرا خیال ہے کہ 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر وہی بندہ واپس آیا. رش ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے, وہ بندہ ہمارے پاس آ گیا, آ کے نہ پسینے اس کو آئے ہوئے, گوٹھ مار کے نہ بیٹھ کے کہنا تھک گیا ہوں یار, آپ کہاں سے ہیں؟ ہم نے کہا جی پاکستان سرگودا سے. اچھا اچھا اچھا, آپ کہاں سے؟ پشاور سے. پٹھان سے. پشاور سے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. میں کہا لے بھئی بندہ کول بہ گیا, کم تے بن گیا, دا مطلب ہے. اس نے کہا جی میرے کچھ مہمان آئے ہیں یار, بادشاہ بندہ ہے, انہوں نے مجھے فون کیا ہے, تو ابھی انہوں نے کہا ہے البیک کھانا ہے. صبح کو انہوں نے کہا ہوا, میں نے کہا عشاء کے بعد لے آؤں گا. اب لے کے گھوم رہا ہوں, ان کی نمبر ہی بند ہو گئی. میں نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں نہیں حکم کیا ہے, یہ آپ کھولیں اور کھائیں کھائیں کھائیں. میں ان کیا چلو پک کر لیے, بندہ کون ہے؟ میں کہا جی آپ کا کس سلسلے سے تعلق ہے؟ میں کہا چلو یہ بھی پتہ لگ جائے. انہیں کہا میں سیفی ہوں. میں کہا بندہ بھی اپنا. دوری قبول و عرض کی بس ہاتھ بھر کی. مانگتے سے یا ویتنام. ابو بکر صدیق ایک طرف ابو جہل آکے نبی کچھ نہیں دیندہ. ابو بکر صدیق کہے نبی دیتے ہیں, تے ہون جڑا کہندہ نہیں دیندہ او کی دی فکر تے, جڑا کہندہ دیندہ او کی دی فکر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دعا دی, یا اللہ علی سردی تو بھی بچاتے, گرمی تو بھی بچاتے, سردی تو بھی بچاتے, گرمی تو بھی بچاتے. مولا علی فرماتے ہیں جو دعا لگی نا, جو چنگی ٹھنڈ ہوندی سی میں نو گرمی لگ دی.
شدید ٹھنڈ میں لوگ کمبل اوڑھتے آگے رکھتے، میں پتلے کپڑے پاندا، میں نے پسینے چھوڑ، گرمی آندی تے میں کمبل کر لینا، یعنی سردی کے موسم سے بھی بچ گیا تو گرمی کے موسم تو بھی دوری قبول و عرض کی، بس ہاتھ بھر کی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگتے سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، جن کو ملا ان سے پوچھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ کمزور ہو گیا، آپ کے فرامین سنتا ہوں یاد نہیں رہتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، حافظہ لینا ہے؟ جی یا رسول اللہ، پھر تنہ وفا کر دے۔ انہوں نے جھولی اگے کی، فرمایا جھولی نہیں، آقا حافظہ دینا آپ نے، فرمایا چادر لے کے آ، تیری جھولی نکی ہے، محمد دی عطا بڑی وڈی ہے، یہ تھوڑ جانی ہے، چادر لیا۔ شاید سنیا دے عقیدے تے ٹھپا لگا بے نہ داتا صاحب چادر لے کے جانی، جبکہ ویسے میں اتنی عرض کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مزار دے اتے چادر چڑھانا، یہ ضروری آج کے دور میں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے صاحب مزار کو خوش کرنا ہے نا، حضور پیر سیال کو، داتا صاحب کو، خواجہ صاحب کو، جس کے مزار پہ آپ نے چادر لے کے جانی ہے نا، بجائے اس کے آپ چادر لے کر کسی یتیم بچی کے سر پہ اوڑھ دیں، عرض کرے مولا اس کا ثواب پیر سیال کو عطا کر۔ او ولی اس تو زیادہ توڑے تے خوش ہوئے گا کہ تسی دی قبر تے چادر چڑھا۔ یہ وہی چادریں جو آپ چڑھاتے ہیں نا مزارات میں، مثلا داتا صاحب یا بابا صاحب، وہی دوبارہ اترتی ہیں مزاور ہو باہر پھر ویچ دیں دیں، ادھی قیمت تے انہاں دا ٹھیکہ ہویا ہوگا۔ صدقے دے بکرے بعض مدرسے ہیں تسی دیندے ہو نا، یہ بکرے بھی بکرے جی، میں تو انہوں کسائی ملا سکتا ہوں، تو انہوں دسن کے اسی مدرسے جو خریدے ہیں، ساڑھے مدرسے دا بکرا نہیں جے بکدا، اللہ دے فضل و کرم نال یہ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا۔ ہمارے جب طلبات چھٹی پہ ہوتے ہیں نا تو ہمیں جو صدقہ دینے آتے ہیں ہم ان کو بتا دیتے ہیں بھائی جی ساڑھا مدرسہ ویلا جی، وہ پھر سانو مشورہ کر دینے سی کی کریے، پھر باقی مدرسہ آلے تھے مدرسے ویلے ان تے لے لیں دینے، اسی کہہ جی اسی مرنا بھی آخر، لہذا آپ اگر اجازت دیں تو بیوہ کیمپ ہے، مہاجر کیمپ ہو آپ کے علاقے میں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے ذبح کر کے وہاں غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ مدارس کے بکرے بکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ایسے ایسے مدارس ہیں جو جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ظاہراً بڑے بڑے کام ہیں، لیکن دینی تعلیم کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے۔ بارش آ رہی ہے، تقریر ہوں جی مکن علی نہیں، وہ اندر آ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اندر چلے جائیں، ٹائم تو پھر ہو جانا ہے، جے نانا ہے تو رل کے نائیے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلے نہیں، بارش ٹپکنے لگ جائے گی پھر ڈسٹربنس بنے گی، جڑے 5-7 منٹ لگ گئے پھر اندر ہی چلو۔ سنا رہا تھا میں آپ کی ذہانت کا ذرا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ اس کو یاد آئی نا حضرت ابو ہریرہ کے بعد چل رہی رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر لے کے آ، حضرت ابو ہریرہ چادر لے کے سامنے پھیلا کے رکھ دی، آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ بلند کیے چادر میں داخل کیا۔ اب ظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن حقیقتاً بہت کچھ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام فضا میں ہاتھ بلند کر رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں، فضا میں ہاتھ بلند کر رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتا ہے، دینے والا ہے سچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ دے، آپ سے دکھوانڈ بند، حافظہ عطا ہوا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس
مختصر یاد ہوتے، میری طرح کسی کو یاد بھی نہ ہوتے، اور زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہوتی، زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، مجھے بڑی بھوک لگی تھی اور میرے دل کے اندر تھا جناب ابوبکر صدیق گزرے، میں نے اس حوالہ سے اشارے کنائے میں بات کی لیکن آپ کی توجہ نہ ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم گزرے تو میں نے ان کے ساتھ بھی اشارے کنائے میں بات کی، ڈائریکٹ نہیں، بھوک کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہ دی۔ تو حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، میں نے کچھ کہا بھی نہیں، تو سرکار کو پتہ چل گیا اس کو بھوک لگی ہے، دودھ کا پیالہ آ گیا۔ آقا کریم نے فرمایا جو تیرے 70 کلاس پہلو ہیں صفحہ والے سب کو اکٹھا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چل پہلے تو شروع ہو جائے، سب کو پلا ایک پیالہ وغیرہ کہتے ہیں، مجھے حضور نے فرمایا سب کو پلا، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، میں نے کہا ایک پیالہ 70 بندے ہیں، چل میں نے شروع کیا، ایک ایک کر کے ایک کو پلایا۔ سرکار نے ہر ایک سے کہا سیروں کے پیو، پنجابی چلاج کے پیو، اور ایک جیب بھر کے پیا، 70 بندوں نے پی لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا تو رہ تو نہیں گیا، سب نے پی لیا۔ فرمایا تو اور میں رہ گئے، جی آقا، فرمایا پی، عرض کیا کہ پہلے آپ پی لیجیے، فرمایا نہیں پہلے تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے پیا، حضور فرمایا اور پی، میں نے پھر پیا اور پی، میں پیتا رہا حتیٰ کہ میں چنگا رہ گیا۔ تو پیالہ میں کیا ہونے لگا، صحیح حدیث سنا رہا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے نوش فرمایا، ختم ہو گیا۔ میرے بریلی کے امام نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گئے، یعنی سب سیر ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے، مانگنے والا ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج سرکار مزار میں ہے، آج پتہ نہیں چلتا، مختصر میں ایک بات سنا دوں۔ نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آتے ہیں۔ یہ سرکار کے وصال مبارک سے تقریباً 500-600 سال بعد کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں نور الدین زنگی کو کہ 2 کتے مجھے بڑا تنگ کر گئے، ان سے مجھے بچا۔ نور الدین زنگی شام کے علاقے میں ہے اور کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اس کا مطلب ہے اگر بادشاہ کے کام بندے دے پترا دے ہو نا، مدینے دا بادشاہ ہوتے تھے کرم کر دیتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے نور الدین زنگی سے کہا، نور الدین زنگی سے کہا کہ 2 کتے مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی اٹھے، خواب ہے، پھر سو گئے، حضور پھر تشریف لے، بار بار سرکار اس کو خواب میں فرما رہے ہیں۔ تو پھر اٹھا، مجلس مشاورت طلب کی، ان سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد مدینہ شریف بڑا مال لے کر روانہ ہوا۔ تو جب مدینہ شریف پہنچا تو اس نے اہل مدینہ کو وہاں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں سارے اہل مدینہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، بہت سے طائف لے کے آئے ہوں۔ اہل مدینہ خوش ہوئے، سب کے لیے اس نے کھانے کا اہتمام کیا، طائف لے کر آیا، تمام اہل مدینہ جمع ہو گئے، اس نے سب کو تحفے دیے تھے، سارے نے شکلہ دیکھے، وہ بندے نہیں آئے۔ پھر جب سب کو دے دیا نا تو پوچھا تو ان میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ میں نے کہا نہیں سارے آزم کرنا، تو مدینے کا اور رہنے والے نہیں، ہم سب مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ آیا۔ پر میں نہیں یار کوئی تو ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں، فرمایا یار جس نے مجھے بتایا وہ وبا ینتی کو اگر ہوا والی زبان، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ بولے ہاں ہاں ہاں، 2 بزرگ ہیں وہ نئے نئے یہاں آئے، اچھا کہاں رہتے ہیں؟ اللہ والے ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، وہ کسی کو نہیں مانتے۔ نور الدین زنگی جا کے انہوں نے بولا، انہوں نے میں دسا اللہ اللہ کی
جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر میں رب کو پہنچاوا سکتا ہوں وہی ہو۔ نور الدین زنگی نے کہا اچھا وہ جی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، صدقہ خیرات بڑی کرتے ہیں، ماتوں پہ محراب ہیں ان کے، بڑی صوفی نیک بزرگ ہے، اور بلاتے سے جب ان کو بلایا کوئی دو نیلی آنکھوں والے جو حضور نے خواب میں ان کی شکلیں بھی دکھائی تھی، جب نور الدین کے سامنے آئے نا تو کہا کیا کرتے ہیں؟ بس یہ اللہ کا کرتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ فرمایا مکان کدھر ہے تمہارا؟ یہ ساتھ لے کر چلو مجھے مکان میں لے چلو۔ نور الدین زنگی وہاں گیا، سارے کمروں کو چیک کیا، مکان کو چیک کیا، تو پوچھے نا تو مسلح کی تھے، میں کہا وہ بھی شاید تھی آرہ کر ڈالے، مسلح چکے آتے تھلے سورن جو بالکل حضور کی قبر انبر تک پہنچا، نیچے سے سورن لگائی نیچے۔ نور الدین زنگی نے ان کمینوں کو پکڑا اور ان کے گلے کاٹے، کاٹ کے ان کو ذبح کیا اور نشان عبرت بنایا۔ پھر اس وقت پانی کی گہرائی تک آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے گرد گرد کھدائی کروا کے جب تک پانی نہیں نکلا اتنی کھدائی کروا کے پھر سیسا پگھلا کے اس کو بھرا، پھر بنیادیں اٹھائی۔ آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار نبوت انوار کے اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے یہ کارنامہ نور الدین زنگی کا ہے۔ تو اگر سرکار کو خبر نہیں ایڈی دورے بھی پتہ سی یہ کام نور الدین زنگی کر سکتا، ڈیوٹی بھی اس کی لگائی کہ پوری طرح یہی سر انجام دے گا۔ آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے اس واقعے پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس کس نے لکھا ہوا ہے۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مردوں سے مانگتے ہو، میں نے کہا مردہ پرست تم ہو، کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارا نبی مردہ ہے ہی نہیں، کہ قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قانون ہے، رب کا قانون ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنا مطلب نہیں پوری پلیٹ کھا گیا تو بندہ یہ چکھ گیا، چکھنا مطلب ہے نہیں ہے، چکھنے کا مطلب ہے پلیٹ میں سے کچھ کھایا۔ تو جب مطلق موت ہوتی تو ذائقہ چکھنے کی بات نہ ہوتی، ذائقہ چکھنے کی بات قبر کے اندر نکیرین سوال کرتے ہیں، سوال کے بعد کیا ہے؟ جو سرخرو ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے نوم کا نومت الروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ جب مرنا ہونا تو سونا کیوں آتا گیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، یہ قرآن کی آیت ہے، نیک عمل کرے، مرد کرے عورت کرے، وهو مؤمن، وہ مومن، جب وہ مرتا ہے رب فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے صدق کے دل سے اس کو مومن کہتے ہیں۔ جو ایمان لانے والا ہے مرنے کے بعد وہ زندہ ہے، جس نے ایمان لایا وہ نبی کیسے مر سکتا؟ اس لیے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم آدم سے چھپ جاتا ہے۔ اب اہل عشق کے لیے، اہل عشق کے لیے بات جو منشی صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے بارش کاری خلاق صاحب کی کوارنے چکر ہے دیکھ لو، پھر یہ شان ہے خدمت داروں کی، سردار کا عالم کیا ہمیں اندر بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں کسی کی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اس سال 31 جنوری کو ان کا عرس تھا سالانہ، تو مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے عرس کی مرکزی نشست میں میرا خطاب ہوا سائیں بعد جامعہ فلوجہ، جناب فاتح عیسائیت جنہوں نے مناظرے کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، حضرت قبلہ پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اہل عشق کے لیے بیان کر رہا ہوں، جڑے نہیں منتے نہ مننا، یہ مننا ہے مسلمان۔ اور میں جب بھی مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کے روزے پہ آتا ہوں تو یہ بات میرے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے، اور جہاں بھی میں نے کئی مرتبہ سنائی ہوئی ہے کہ منظور شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر تھا تو ایک ہندوستان کے حاجی صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، حاجی محمد اسماعیل. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مدینہ رسول ان کی کتاب ہے اس کے اندر ان کا نام بھی ذکر کیا اور پوری یہ بات انہوں نے اس میں ذکر کی. انہوں نے لکھا کہ وہ حاجی صاحب مدینہ طیبہ حاضر تھے تو مدینہ شریف میں ایک بلی آتے جاتے ان کے راستے میں آتی تو دکان سے ایک دودھ کا ڈبہ لیتے بلی کو پیش کرتے، بلی وہ دودھ نوش کرتی. تو ایک دن ایسا ہوا روزانہ میں بلی کو دودھ پلاتا. حاجی صاحب کہتے ہیں یہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ حاجی صاحب نے مجھے بات سنائی، میں روزانہ بلی کو دودھ پلاتا ہوں، وہ بلی روزانہ دودھ پیتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوا بلی کو میں دودھ پلا رہا ہوں تو دل میں سوچ رہا ہوں کہ 1968 کی بات ہے کہ یہ بلی میں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں، یہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی، حضور کے مدینے کی نشانی میں اس کو لے جاؤں. تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ وہاں کی مٹی بھی حضور کے روزے سے دور نہ کرو. وہ کنٹریاں بھی کہتی ہوگی میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے پاکستان لے کے جا رہا ہے. تو جب حاجی صاحب کہتا میں نے دل میں سوچا کہ اس بلی کو میں لے جاؤں گا تو بلی نے دودھ پینا چھوڑ دیا. جب دودھ چھوڑا تو اس نے میری جھولی سے چھلانگ لگائی، وہ بھاگ گئی. وہ بھاگ گئی. میں نے سوچا آج کہیں سے کھا پی کے آئی ہوگی، رجی ہونی ہے اس واسطے. اس کے بعد میں جتنے دن مدینہ شریف رہا مجھے بلی نظر نہیں آئی. میں گلیوں میں ڈھونڈتا رہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. وقت گزر گیا، آخری سلام پیش کرنا تھا، میری واپسی کا وقت آ گیا. جب حضور علیہ السلام کے روضہ پہ سلام پیش کرنا ہے، بلی صاحب نے حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑی. آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نے جب سلام پیش کیا آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی، میرے خواب میں مدینے کے تاجدار آ گئے، سارے پردے اٹھ گئے. سرکار نے فرمایا اے محمد اسماعیل تیری حاضری اب مکمل ہو گئی، اب تیری واپسی کا وقت ہے. اللہ نے تیرا
सलाम है। हम उस नबी के गुलाम हैं जिनकी जानवरों पे भी नजर करम है। तो यकीनन एक मैं क्या, मेरी सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। यकीनन सरकार हम पे नजर करम